ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس یہود آئے اور کہنے لگے کہ یا ابوالقاسم ہمیں بتائیے کہ رات کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادل کے ساتھ مقرر ہے، اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ جہاں اللہ چاہتا ہے بادلوں کو ہنکاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا اور یہ آواز کیسی ہے جس کو ہم سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بادلوں کو ڈانٹنا اور جھڑکنا ہے۔ جب وہ فرشتہ بادلوں کو ڈانٹتا اور جھڑکتا ہے تو وہ بادل وہاں پہنچتے ہیں جہاں پہنچنے کا انہیں فرشتہ حکم دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ رات کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب اس کے بعد آ جائیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بیان فرمائیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 13ویں سورت ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 96۔ اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، اللہ تعالیٰ کے مختلف صفات کا ذکر ہے، حیات بعد الموت کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ کیسی زندگی ملے گی، اس کا بیان ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت کو بیان کیا گیا، اس کا بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلندی پر قائم رکھنا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، چھوٹی سی بلڈنگ ہو، چھوٹی سی جگہ ہو، بغیر ستونوں کے نہیں قائم ہو سکتی۔ اتنا بڑا آسمان کہ جس نے پوری دنیا کو، کائنات کو احاطے میں لیا ہوا ہے، پوری زمین کو احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کسی میں طاقت کے بنا کر دکھائے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہی اللہ ہے جو اس طرح آسمان کو بغیر ستونوں کے بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ صرف بنانا نہیں بلکہ اسے بنا کر قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظم کے تابع کر کے چلانا۔ میں اکثر اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج آرام کر رہا ہو کہ بھئی آج وہ کام پر نہیں آیا، اتنے سینکڑوں سال سے، ہزاروں سال سے وہ اپنا کام کر رہا ہے، بیمار ہو گیا، آج نہیں آ پا رہا، یہ چاند نہیں آیا؟ نہیں، ہر سورج اور چاند، ہر سیارہ اپنے اپنے مدار میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت نظام کا پابند ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو پابند کر کے چلانا کسی اور میں طاقت ہے تو کر کے دکھا دے۔ زمین کا پھیلاؤ، زمین اتنی بڑی زمین ہے، اس کا پھیلانا، اور صرف پھیلانا نہیں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس پر ظاہر ہے کہ زمین کو جب بنایا گیا، اس کو پھیلایا گیا تو یہ زمین ہلنے لگی، تو پھر پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں لگا دیا گیا۔ ہم کہیں لکڑی یا کوئی فریم لگاتے ہیں نا تو وہ چپکتا نہیں، وہ دیوار کے ساتھ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ لٹکتا نہیں، لیکن کیل لگاتے ہیں اور اس کے بعد اسے مضبوطی سے ہم قائم کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا سورہ نبا میں 30ویں پارے میں کہ والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے زمین کے لیے تاکہ وہ ہلے نہیں۔ اور پھر جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو ایک کن فرماتا ہے تو پھر وہ زمین ہلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا کر کے دکھائے۔ دریاؤں کی روانی، پھر لیل و نہار کا یعنی دن کا آنا اپنے وقت پر، رات کا اپنے وقت پر آنا، طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجور کے باغات اور امور کائنات کی تدبیر، یہ تمام چیزیں فرمایا کہ اہل عقل کے لیے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہ ساری چیزیں بیان فرما کے آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ توحید پر نشانیاں دیکھیں اور پھر توحید پر ایمان لائیں اور پھر ایک اللہ کو اپنا رب مانے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر مادہ کے حمل اور رحم کے حالات کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 8 کی طرف آ جائیے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ ہے کوئی جو بتا دے کہ ماں کے رحم میں بچہ کس حال میں ہے، کیا ہے؟
نہیں کوئی. ہاں ٹھیک ہے، اب مشینوں کے ذریعے یہ بھی اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا، تو مشینوں کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے بچوں کی نقل و حرکت، بچہ ہے یا بچی ہے اور اس کی نقل و حرکت وہ ایک محدود اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے لیکن وہ بچہ نہیں ہوتا، بچی نکلتی ہے، لیکن کوئی اندازے سے تو بتا سکتا ہے مشینوں کے ذریعے. لیکن ہے کوئی ایسی ذات کہ جس کو پتا ہو کہ یہ نطفہ کہاں کا ہے، جس کو پتا ہو کہ کس کی پیٹھ میں آنا ہے، جس کو پتا ہو کہ کس کے رحم میں آنا ہے، کس ماں کے وجود میں آنا ہے. اور پھر چھوڑیے اور باتیں کہ جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے اور اسے اس کے لیے رزق کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو میرا رب اس وقت بھی اسے وہاں پر رزق پہنچانے کا انتظام فرماتا ہے. تو میں فرمایا کہ ہر مادہ کے حمل اور رحم کے حالات کو جانتا ہے اور اس کے نزدیک ہر چیز کا اندازہ ہے. آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو، آہستہ سرگوشیوں، بلند آواز، ہر چیز کو جانتا ہے. آیت نمبر 11 میں قوموں کی سربلندی کا ایک راز بتایا کہ فرمایا کہ حالات تب بدلتے ہیں جب کوئی خود کو بدلتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالی کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں. آج ہم انتظار کرتے ہیں کہ سسٹم بدلے گا تو ہم صحیح ہو جائیں گے، لوگ صحیح ہوں گے تو ہم ہو جائیں گے. لیکن ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سب سے پہلے انفرادی طور پر اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو صحیح کرو. جب تم اپنے آپ کو صحیح کرو گے تو اپنے گھر میں اپنے ماتحت کو بھی صحیح کر پاؤ گے. جب گھر صحیح ہوگا تو پھر آپ کے سراؤنڈنگ میں بھی سب کچھ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کی سراؤنڈنگ میں جب صحیح ہوگا، آپ کا علاقہ صحیح ہوگا، علاقہ صحیح ہوگا تو شہر صحیح ہوگا، شہر صحیح ہوگا تو یہ معاشرہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. تو سسٹم بدلنے کا انتظار نہ کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو، سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک بلڈنگ میں سب رہتے ہیں، تو اب اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچرا نکال گئے گھر کے آگے کر دیا. اب یہ خیال نہیں کہ پڑوسی ہے، اچھا اس نے گھر کے باہر دیکھا تو اسے تھوڑا سا اور آگے کر دیا، کسی کو احساس نہیں ہوتا. اچھا ان سے پوچھو تو کہتے بھائی پورا سسٹم ہی خراب ہے بلڈنگ کا، یہ دیکھو نا اس نے ہمارے گھر کے آگے ڈال دیا، ہم نے وہاں ڈال دیا، وہ آگے ڈالتا رہے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا کسی کے پاس نقلی نوٹ آ جائے، صحیح ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے بھی ملا ہے. یہ نہیں کہ جو ہے وہ اس کو واپس کرے یا کوئی متعلقہ جو حکام ہیں ان کے پاس جائے کہ بھائی نقلی نوٹ میرے پاس آیا ہے. آگے بھی چلاتے ہیں، ہم چلاتے ہیں نا. جب پوچھے بھائی کیوں، بھائی سسٹم ہی ایسا ہی خراب ہے، میرے پاس آیا ہے میں نے آگے بڑھا دیا. اسی طریقے سے خرابیوں کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اگر وہ جو خرابی ہے نا اس کو اپنے پاس ہم روک لیں، ختم کر دیں، وہاں سے آگے نہ جانے دیں. ایک مرتبہ دوسرا بندہ کرے گا، 2 مرتبہ کرے گا، تیسری مرتبہ وہ بھی صحیح ہو جائے گا. اپنے آپ کو سب سے پہلے صحیح کریں تو یہ انشاءاللہ خود بخود یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تبدیل نہیں فرماتا جو خود اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتی. آیت نمبر 13 میں رات کا ذکر ہے. اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رات کہتے ہیں. اور ایک حدیث کی روح سے رات اس فرشتے کا نام ہے، جس طرح میں نے حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کی، جو بادلوں کو چلانے پر مامور ہے. چنانچہ فرمایا کہ یہ معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. ذرا غور کیا کبھی کہ اگر رات کے اندھیرے کو چھوڑیے، دن میں جب بادل آ جائیں، کالے بادل آ جائیں اور پھر تیز بارش شروع ہو جائے، اور تیز بارش ہونے کے ساتھ بادل وہ کہتے ہیں ٹکراتے ہیں اور اس کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اور بجلی، اگر دن میں بھی اندھیرا ہو جائے اور بندہ اکیلا ہو تو لگ پتا جاتا ہے، چھت پر اکیلا ہو تو بھاگتے ہوئے نیچے چلا جاتا ہے، ڈر لگ رہا ہے، ڈر لگتا ہے. فرمایا کہ خیفتی، اس کے خوف سے یہ وہ بادل جب ادھر ادھر ہوتے ہیں حدیث پاک کے مطابق وہ فرشتہ کوڑا مارتا ہے ان کو،
جس طرح جانوروں کو ہانکایا جاتا ہے نا، اس طرح بادلوں کو فرشتہ ہانک کر لے جاتا ہے جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جانا ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اور گرج اس سے سراہتی ہوئی، یعنی یہ گرج بھی جو ہوتی ہے نا، یہ سارے کے سارے، وہ فرشتہ بھی، باقی فرشتے بھی، وہ بادل بھی، سارے کے سارے اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جہاں وہ چاہتا ہے وہ بادل وہیں پہنچتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا آیت نمبر 14 میں کہ پکارنے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جو پکار کا جواب سن کر دیتا ہے، جبکہ معبودان باطل پکار کے جواب دینے سے عاجز ہیں اور کافروں کی پکار رائگاں ہے۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا، اچھا یہاں پر یہ جو بتوں کو پکارنے کے حوالے سے، بتوں کو پکارنے کے حوالے سے یہاں پر فرمایا گیا آیت نمبر 14 کہ والذین یدعون من دونہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں۔ تو یہاں دونی سے مراد بت ہے، ظاہر وہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں جو ہے وہ اپنا مانتے تھے، خدا مانتے تھے، ان سے مانگتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صراحتاً شرک تھا، اس سے منع فرمایا گیا۔ اور فرمایا کہ وہ ہے کیا؟ وہ تو خود اپنی ذات کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ تمہارے لیے کیا بارش لائیں گے، تمہیں کیا اولاد دیں گے۔ اچھا اسی کی آڑ لے کر جب کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ، جب کوئی کہتا ہے یا غوث اعظم، تو پھر اس پر بھی شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے بعض لا علموں کی جانب سے۔ تو یاد رکھنا، کسی کو خدا جانتے ہوئے، حاجت روا حقیقی جانتے ہوئے کسی اور کو پکارنا کہ جس طرح خدا ہے اس طرح میں اس کو معاذ اللہ پکار رہا ہوں، تو یہ تو صراحتاً شرک ہے۔ لیکن عام طور پر انسان کو پکارنا، میں آپ کو پکارتا ہوں نام لے کر، یا واحد یا فیصل، میں اردو میں کہتا ہوں اے فیصل، اے واحد، اے زاہد، تو کیا یہ شرک ہے؟ اگر یہ شرک ہے تو پھر ساری دنیا مشرک ہے، سب کو مشرک بنا ڈالیے۔ پھر آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے جو ہے وہ جو آپ کا کام کرنے والا ملازم ہوتا ہے اس کو پکارتے ہیں، اے فلاں ذرا ادھر آنا کام کر دینا۔ اچھا اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، تو پوری زندگی آپ پھر یہی کرتے رہتے ہیں، بھائی ذرا پانی پلانا، بھائی ذرا قرض دے دینا مجھے، یا ذرا یہ سامان اٹھا کر وہاں سے چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ پھر کہو کہ اللہ تعالیٰ مدد کر دوں۔ تو ایک ہوتی حقیقی مدد، ایک ہوتی مجازن، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو میں نے ذکر کیا یہ مجازن مدد ہے، حقیقی مدد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے جائز نہیں ہے، حقیقی حاجت روا وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مجازن ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، یا میری مدد کر دو، ٹھیک ہے نا، تعاون کرو میرے ساتھ، مجھے قرض دے دو، مجھے فلاں جگہ لے جاؤ، تو یہ مدد مجازی کہلاتی ہے۔ تو جب عام مسلمان بلکہ عام انسان بھی دوسروں کی مدد اللہ تعالیٰ کی عطا سے کر سکتا ہے۔ ایک بندہ بڑے منصب پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بندہ اس کے پاس نوکری کے لیے جاتا ہے، مدد کرو نوکری دے دو مجھے، وہ ایک اشارہ کرتا ہے نوکری مل جاتی ہے، تو منصب ہے نا اس کا، صحیح ہے نا۔ بعض اوقات وہ کام آپ نہیں کر سکتے، دوسرا بندہ کر لیتا ہے۔ کوئی مالدار ہے، غریب اس کے پاس آتا ہے، یا مجھے ذرا چاہیے، لے لو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مختلف درجات رکھے تو وہ مدد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب عام مسلمان یا عام انسان بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کر سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے اس کی عطا سے مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے اس کے پیاروں کو پکارنا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور وہ اگر ہم انہیں پکارتے ہیں اور وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرماتا ہے، تو اس میں کوئی شرک کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی ان کو خدا سمجھ کے نہیں پکارتا، خدا کا بندہ سمجھ کے پکارتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ خاص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطائیں ان پر چھم چھم برستی ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 15 میں فرمایا آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیز ہے وہ سب خوشی خوشی یا ناخوشی اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی مظاہر کائنات میں سے ہر چیز کا قادر مطلق کی جانب سے تفویض کی ہوئی اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دینا، یہ اس کی عبادت ہے۔ آیت نمبر 15 میں آپ دیکھیں اس میں کیا فرمایا کہ ہر چیز اس کو سجدہ کر رہی ہے۔ اب دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ
وہ مخلوقات کے جن میں روح ہے اور وہ کے جن میں روح نہیں ہے، جو جامد ہے، جیسے پتھر وغیرہ، پہاڑ وغیرہ، ان میں تو روح نہیں ہے۔ اچھا اسی طریقے سے یعنی ہر چیز دنیا کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے انداز میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اب چاہے اس کی خوشی ہو یا نہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، لیکن صرف انسان ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے دو راستے دیے اور اختیار عطا فرمایا، ہدینا النجدین، سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے تو سیدھا راستہ اختیار کر، دوسرا راستہ شیطانی راستہ ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کر کے جنت کا حقدار بنتا ہے یا الٹا شیطانی راستہ اختیار کر کے جہنم کا حقدار بنتا ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کیوں کر ایسے باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہو۔ اچھا یہ آیت نمبر 15 ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یاد رکھیں یہ آیت سجدہ ہے، تو میں بھی سجدہ بعد میں کر لوں گا، آپ بھی سجدہ تلاوت کر لیجئے گا تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، کیونکہ جب بھی کوئی آیت سجدہ جو ہے وہ پڑھے یا سنے یا اس کا ترجمہ بھی پڑھے یا سنے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کیوں کر ایسے باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو دوسروں کو تو چھوڑیے خود اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں، کیا بینا اور نابینا، ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مشرکوں کے معبودوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی؟ اگر کی تو بتاؤ۔ نہیں، فرمایا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ یہ بار بار اپنی توحید کا بیان اللہ رب العالمین لا کر سمجھا رہا ہے انسانوں کو کہ ہر چیز کا خالق وہی ہے، تو کسی اور کی طرف عبادت کے لیے نہ جانا، وہی عبادت کا اہل ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 سے فرمایا آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری ہوتے ہیں، پھر سیلاب سے بلبلے والے جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ آگے چل کر زمین میں باقی رہنے کے اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا پس رہا جھاگ تو وہ تو بے فائدہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ یعنی یہاں پر ایک چیز اور بھی بتائی، یعنی بہت ایک لطیف اشارہ فرمایا آیت نمبر 17 میں۔ دنیا میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ انسان جو کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے، ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا کوئی نام نہیں رہتا، یہ بس وقت کے ساتھ آتے چلے جاتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ جو سراپا نفع ہوتا ہے نا، جو انسان ہر ایک کو نفع دیتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، سراپا نفع ہو۔ تو فرمایا کہ وہ اگر دنیا سے چلا بھی جائے نا تو اس کا نام باقی رہتا ہے، اس کے کام باقی رہتے ہیں۔ آج مجھے بتائیں فرعون، حامان، قارون، نمرود، شداد، بخت نصر، ان میں سے کسی کا نام ہے؟ باقی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے پیارے ہیں، ان سب کے نام ہم لیتے ہیں، آج تک باقی ہیں۔ اور تو اور چھوڑیے، ہم ان کے جو ہے وہ جو عرس کا دن آتا ہے، ان کی نسبت سے کوئی دن آتا ہے، ہم تب بھی انہیں یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا، اصول بتایا، جو نفع بخش انسان ہوگا وہ ہمیشہ اس کا نام باقی رہے گا، اور جو ضرر رسا ہوگا تو وہ وقت کے ساتھ اس کا نام ختم ہوگا، کوئی اسے اس کا ذکر کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی، اور نافرمانوں سے کسی قسم کے فدیے کے قبول نہ کرنے کا بیان ہے۔ فرمایا کہ یہ روز قیامت، آج تو تم کہیں پر چلے جاتے ہو، عدالتیں خرید لیتے ہو، وہاں پر جا کر گواہوں کو خرید لیتے ہو، وہ گواہ تمہارے لیے قسمیں کھا رہا ہوتا ہے، ہاں قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے نا، یعنی قرآن کی اہمیت کا علم ہی نہیں ہے، قرآن ہے کیا چیز، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ علامہ الحفیظ اس کا جواب برحال دینا ہوگا، یہ قرآن شکایت کرے گا ایسی جھوٹی گواہی دینے والوں کی
کہ مولا یہ مجھ پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، جھوٹی گواہیاں دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ یعنی جو جھوٹی گواہی دینے والے ہوتے ہیں تو ان کو روز قیامت چھوڑے گا نہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ آج تم کچھ بھی کر لو، پیسہ کھلا دو، سفارشی پیدا کر لو، آج آپ دیکھ رہے ہیں نا جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ کسی کو مار بھی دے، بڑے سے بڑا جرم کر لے، کوئی پکڑائی نہیں ہوتی۔ چھوٹا آدمی چھوٹا سا بیچارہ روٹی چوری کر لے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، دے مار 4.5۔ اللہ اکبر۔ میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا کہ وہ روٹی چوری کرے، لیکن دیکھا تو صحیح، وہ بھوکا ہے، روٹی چوری کر لی تو برل۔ اور جس نے اربوں روپے چوری کیے ہوئے ہیں، اربوں روپے ملک کے کھا کے یہ سارے سلاطین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو برا کہنے والا نہیں ہے، ان کو ماننے والے مل جائیں گے، ان کو ووٹ دینے والے مل جائیں گے، کوئی برا نہیں کہتا۔ اچھا برا کہتے بھی ہیں، ووٹ بھی انہیں کو دیتے ہیں۔ اس سسٹم میں، اس سسٹم کی خرابی کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ تو بہرحال یہ کافر جب فرمائے کہ تم روز قیامت آؤ گے نا تو کوئی سفارشی نہیں لا سکتے، وہ پیسہ بھی نہیں کھلا سکتے، فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا بھی نہیں سکتے، کوئی راستہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 سے بیان فرمایا کہ وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے، اور قرابت کے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کی طلب میں صابر رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ظاہراً اور پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر کتنا پیارا ہے۔ پھر منکرین کے لیے فرمایا کہ اچھکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر ایمان والوں اور جو منکرین ہیں دونوں کا تقابل پیش کیا کہ ایمان والوں کی یہ صفات ہیں اور ان صفات کی وجہ سے ان کے لیے جنت کیا ہی پیارا ٹھکانہ ہے، اور جو منکرین ہیں ان کے یہ عیوب ہیں، یہ گناہ ہیں، یہ خرابیاں ہیں، اور اس وجہ سے جہنم ان کے لیے کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ آیت نمبر 28-26 میں فرمایا کہ کسی کے رزق میں کمی یا زیادتی کرنا یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ فرماتا ہے۔ ذرا بچوں کو خاموش بٹھا دیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی فرماتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ فرما دیتا ہے۔ آج یہ چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی ہیں، ذرا کسی پر غصہ آ جائے چھوڑوں گا نہیں اس کو، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی بیچارے کی رزق کے حلال کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کر کچھ بھی نہیں سکتے۔ یا مارکیٹ میں کہیں شاپ ہے، کوئی نیا دکاندار آ جائے تو بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہر پھول کی الگ خوشبو ہے، جو میرا نصیب ہے وہ نہیں چھین سکتا، اس کا نصیب میں نہیں چھین سکتا۔ جب وہ نیا دکاندار مارکیٹ میں آ جائے تو اس کو نیچا کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال ہوتے ہیں کہ گاہک اس کے پاس نہ جائے، کسٹمر اس کے پاس نہ جائے۔ جو چیزیں اللہ کی ہیں اس کے سپرد رہنے دیجیے، اپنے ہاتھوں میں وہ چیزیں نہ لیں، وہ جو چیزیں آپ کے کرنے کی ہیں وہ کیجیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 28 میں کہ سکون قلب کی دولت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، مومن نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین انجام ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ بھی فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج ہم خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں کہ ہم ذرا سا مزاج تبدیل ہو، ذرا اگر غم طاری ہے تو ذرا خوش ہو جائیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ واپس آنے کے بعد بھی حالات وہی کے وہی رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں کہ ہم نے اپنی خوشیاں دوسری چیزوں میں تلاش کرنا شروع کر دی ہیں، اپنا اطمینان دوسری چیزوں میں تلاش کرنا شروع کر دی ہے۔ حالانکہ ہمارا اطمینان، ہمارے قلب کا اطمینان، ہمارے روح کا سکون اگر ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے، وہ قرآن کی تلاوت میں ہے۔ اب آئیے ذرا تجربہ کر کے دیکھیں، آپ نیکی کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اندرونی خوشی عطا فرمائے گا، آپ کا دل خوش ہوگا کہ آج میں نے نیکی کی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ اور گناہ کریں گے، بھلے لوگوں کے سامنے آپ بہت نیکوکار بنتے ہوں، دل رنجیدہ ہوگا، کیا میں نے غلط ہے،
تو لہٰذا وہ کام کیجئے، نیکیاں کیجئے تاکہ دل کو خوشی ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ سکون قلب عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 31 سے مشرکین مکہ کے جو ناجائز مطالبات تھے ان کا ذکر ہوا۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرنے لگتے، تو اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ مسلمان کافروں کی ان بیہودہ باتوں سے نا امید نہ ہو۔ اگر اللہ کی مشیت اس میں ہوتی کہ سب اطاعت گزار ہو جائیں تو وہ سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، یعنی اس کی حکمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے نیکی کرنے والوں کو جزا ملے اور بدی کرنے والوں کو سزا ملے۔ اور پھر آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، یعنی یہاں پر اس لیے فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ رسول ہے تو کھاتے پیتے بھی ہیں، یہ تو شادی بھی کرتے ہیں۔ کفار نے یہ اعتراض کیا تو فرمایا کہ یہ بیکار کی بات ہے۔ اس آپ سے پہلے بھی محبوب جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، تقریباً نے شادیاں فرمائی، سب کی اولادیں تھیں، کتوں نے کاروبار فرمائے۔ تو فرمایا کہ ہم انسانوں میں سے نبی کو بھیجتے ہیں اور وہ انسانوں میں رہ کر اپنے آپ کو ممتاز کرتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ مقام کا بناتا ہے۔ اس کا مقام ازل سے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو منتخب فرمایا ہوتا ہے، تو ان کا مقام پہلے سے بلند ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور نبی کریم علیہ السلام آئے، 40 برس آپ نے زندگی بسر کی۔ جب آپ نے اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو انہوں نے کہا دلیل دیجئے، دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں 40 سال تم میں گزارے ہیں۔ تو کیا یہ دلیل نہیں بن رہی؟ لاؤ، اگر میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھانے والا ہے تو لے کر آؤ۔ تو کوئی ایک آپ کا دشمن بھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دشمن بھی آپ کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکا، کسی کے اٹھانے کی جرت نہیں تھی۔ لیکن جب آپ نے اعلان نبوت نہیں بھی فرمایا تھا تو آپ کا کردار اتنا واضح تھا، اتنا زبردست تھا کہ جب پوچھا جاتا کہ مکے میں صادق و امین کون ہے تو برملا لوگ کہا کرتے کہ مکے میں اگر کوئی صادق ہے تو وہ محمد الرسول اللہ، اگر کوئی امین ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں آیت نمبر 43 میں فرمایا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تم فرماؤ کہ مجھے تمہاری گواہی نہیں چاہیے، میرا رب میرا گواہ ہے، اور پھر روز قیامت بھی میرے اور تمہارے درمیان گواہی دے گا، اور وہ وہی ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ یہاں پر سورہ رات جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کل سے سورہ ابراہیم ہوگی، اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے انشاءاللہ ہم خلاصہ قرآن بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔